قرآن کی ایک ایک آیت برکت والی ہے، شان والی ہے. پڑھنا بھی، سننا بھی، دیکھنا بھی، سمجھنا بھی آپ کے لیے اس میں ثواب ہی ثواب ہے، کوئی شبہ اونچی کہیے گا. دوسری بات توجہ چاہتا ہوں، میں اور آپ قرآن کریم کو جب بھی غور سے پڑھیں گے ہم پر کائنات کے کئی راز کھل جاتے ہیں. دھیان دیں گے، اس میں غور کریں گے، بہت سے راز کھلیں گے. آپ جس آیت کو پڑھیں گے قرآن کے ہر حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، ثواب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے. اس قرآن کو صرف محبت سے دیکھنے پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ میں نے قرآن پڑھا، مجھے تو شفا نہیں ملی، نور نہیں ملا، ہدایت نہیں ملی، تو کہیں اس کے ایمان میں کمی ہوگی یا اس نے جس طرح پڑھنا تھا اس طرح پڑھا اور سمجھا نہیں. سورہ فاتحہ ویسے تو مانا کرتے ہیں فاتحہ کے معنی کھولنے والی، کیونکہ قرآن کی پہلی سورت ہے ترتیب میں سورہ فاتحہ. 7 مثانی بھی بہت لوگ اس کو کہتے ہیں، بسم اللہ ملا کے 7 آیتیں بیان کرتے. ہر بیماری کا علاج ہے سورہ فاتحہ، ہر بیماری کا اونچی گئی ہے، کوئی شبہ نہیں. پڑھنے والا پڑھ کے دیکھ لے، ایمان والا پڑھ کے دیکھ لے، شفا بھی ملتی ہے، رحمت بھی. پورے قرآن میں جو کچھ ہے حضرت علی فرماتے ہیں وہ سورہ فاتحہ میں ہے. اس قرآن کو وہ فرماتے ہیں جو سورہ فاتحہ میں وہ بسم اللہ میں، جو بسم اللہ میں ہے وہ بے میں. اس کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو اتنی کتابیں بن جائیں کہ 70 اونٹ نہ اٹھا سکے. یہ مولا کائنات حضرت علی کا بیان ہے. سوچیں، غور کریں. اسی سورہ فاتحہ کو ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس پر، اس میں کیا کچھ ہے. اور جنہوں نے غور کیا صرف اسی کی تفسیر میں سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحے لکھے ہیں لوگوں نے. اور یہ نہیں کہا کہ ہم نے پورا لکھ دیا ہے بس اتنا ہی ہے، نہیں، کیا کچھ ہے اس میں ہم توجہ ہی نہیں کرتے. تو قرآن رحمت ہے، شفا ہے ایمان والوں کے لیے. ایمان والا ہوگا، قرآن پڑھے گا، اس کو ضرور فائدہ ہوگا. واقعات لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں. کچھ لوگ جنگلوں میں راستہ بھول گئے، پھنس گئے، طوفان میں آ گئے، انہیں اور کچھ نہیں آتا تھا، سورہ فاتحہ آتی تھی، وہ پڑھتے رہے، قدرت کی طرف سے ان کی مدد بھی ہوتی رہی، ان کی حفاظت بھی ہوتی رہی. واقعات بھرے ہوئے ہیں. بچوں کو اب ہم لوگ تو قدر نہیں کرتے نا. ہمارے امام اعظم کا مطلب جو 4 امام ہیں ان میں وہ سب سے زیادہ شان والے بڑے حضرت امام ابو حنیفہ، نعمان ان کا نام ہے، ابو حنیفہ کنیت رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے استاد بلایا اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے. یہ بات آج سے 1300 کتنے سال پہلے کی ہے، تقریباً 1400 سال کی. استاد نے قرآن پڑھانے کی ابتدا کی، امام صاحب کے بیٹے کو سورہ فاتحہ یاد کرا دی. امام صاحب نے اس زمانے میں 5000 درہم استاد کو پیش کیے.
صرف سورہ فاتحہ یاد کرانے کا۔ وہ امام صاحب کا شاگرد تھا، اس نے کہا حضرت میں نے بچے کو صرف سورہ فاتحہ پڑھائی، فرمایا تجھے نہیں پتا، میں جانتا ہوں یہ سورہ فاتحہ کیا ہے، تو نے میرے بچے کو یاد کرا دی ہے۔ یعنی جن کو قدر ہے، جو جانتے ہیں، ہمیں قدر نہیں ہے یا ہم جاننے کی کوشش کرتے نہیں۔ تو قرآن کریم شفا ہے، رحمت ہے، نصیحت۔ نصیحت کے معنی ہوتے ہیں خیر خواہی۔ خیر خواہی بھی آپ کہیں گے فارسی کے لفظ ہیں، تو اردو میں اور آسان کر دوں، بھلائی چاہنا۔ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا اچھا چاہنا، کہ اس کا اچھا ہو جائے۔ تو یہ قرآن آپ کی بھلائی چاہتا ہے، آپ اس سے بھلائی حاصل کریں، اس کو پڑھیں تو آپ کے لیے اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس قرآن کو دھیان سے پڑھیں، روزانہ پڑھیں، محبت ہو جائے اس کی، کیونکہ 7 منزلیں ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جتنا ایک دن میں پڑھتے تھے اس کو منزل بتا دیا گیا، پھر دوسرے دن جتنا پڑھتے تھے اس کو منزل بتا دیا گیا۔ اسی طرح قرآن کی منزلیں بیان کر دی گئیں۔ میں اس حوالے سے اگر آپ کو بات سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ لوگوں نے قرآن سے کیا کچھ سیکھا، کتنا سیکھا۔ غور کرنے والے اس میں سے باتیں کس طرح نکالتے رہے اور ہمیں پہنچاتے رہے۔ قرآن کی 114 سورتیں ہیں۔ کتنی؟ 114 سورتیں ہیں۔ 540 رکوع تھے، لیکن یہ کہ چھوٹی سورتوں کو بھی رکوع کہہ دیا گیا تو 557 کے قریب بنا دیے گئے، 540 رکوع تھے۔ ہم لوگ اگر واقعی دھیان دیں تو یہ ہمارے لیے، اب آپ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آپ شب قدر میں وہ سنتے ہیں، اس سورت کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن کے 30 پارے ہیں، اس سورت میں 30 حروف ہیں، 30 الفاظ ہیں اور 114 حروف ہیں۔ یعنی ہر طرف سے اشارہ مل رہا ہے قرآن کے حوالے سے ہمیں، اگر ہم غور کریں۔ نہیں کرتے غور تو ہماری کمزوری ہے۔ جنہوں نے قرآن کو سمجھا، اب میں آپ کو ایک بات سناؤں، قرآن کے عجائبات کے، قرآن میں کتنی عجیب باتیں ہیں۔ قریش ایک قبیلہ، قوم کا نام ہے، قرآن کی ایک سورت کا بھی نام ہے، اور یہ لفظ صرف اسی سورت میں آیا ہے۔ اس کے بعد الماعون، یہ اسی سورت میں ہی یہ لفظ آیا ہے، قرآن میں اس کے علاوہ نہیں آیا۔ الفلق، العادیات، الحمزہ، القدر، التین، المطففین، الطارق، النازعات، المرسلات، المدثر، التغابن، الذاریات، الاحقاف، جاثیہ، النحل، النمل، العنکبوت، الفیل، الکہف، الشعراء، لقمان، سبا، مائدہ۔ آپ قرآن کی سورتیں پڑھیں کہ ان سورتوں کے نام ہیں اور یہ الفاظ قرآن میں کہاں کہاں آئے ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ فمی بشوق، فے میم یہ بے شین واو قاف، کتنے حروف ہوئے؟ گنے کسی نے؟ 7۔ کتنے ہوئے؟ یہ اگر لفظ یاد ہوں، فاتحہ سے شروع ہوگا، اس کے بعد میم آیا ہے تو مائدہ تک پہلی منزل ہو جائے گی، مائدہ سے آگے چلیں گے تو سورہ یونس تک جائیں گے، وہاں تک پہلی منزل۔ یعنی یہ قرآن میں غور کرنے والوں نے آپ کو اتنی آسانیاں کر دیں۔
کمپیوٹر آیا ہے تو انہوں نے حروف گن دیے، کون سا حرف کتنی بار آیا ہے، اس سے پہلے بھی گنے ہوئے تھے۔ تو قرآن پر غور کیا جائے۔ اور آپ نے وہ بھی والد صاحب قبلہ کی بھی ایک تقریر سنی ہوگی، بسم اللہ کے حروف ہیں 19۔ کتنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے حروف گنیں گے تو 19۔ پورا قرآن 19 پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ پورے قرآن آپ ایک ایک حرف دیکھیں، ایک ایک لفظ دیکھیں، پورے قرآن کو اس پر تقسیم کر دیا گیا۔ لوگوں نے یہ بھی چیز دیکھی کہ 19 پر پورا قرآن تقسیم ہو جائے گا، اس کے بھی عجائبات دیکھے۔ ایک شخص آیا ایک عالم کے پاس، کہا کہ قرآن میں ستاروں کی گردش کا بیان کہاں ہے؟ انہوں نے آیت پڑھ دی، کلٌ فی فلک یسبحون۔ سورہ یاسین میں بھی ہے، دیگر جگہوں پر بھی آئے، کلٌ فی فلک، کلٌ فی فلک یسبحون۔ یہ تمام جو ہیں اپنے دائروں میں پیر رہے ہیں۔ اس نے کہا اس میں جانے کا تو بیان ہے، واپسی کا بیان کہاں ہے؟ گردش میں جانے کا بیان ہے۔ آپ نے فرمایا کلٌ فی فلک، یہ لفظ اگر آپ یاد کر لیں، کلٌ فی فلک، کاغذ پینسل ہو تو ابھی اپنے سامنے لکھ لیں، اس کو دائیں سے پڑھیں بائیں سے پڑھیں، اسی طرح پڑھا جائے گا۔ اس نے کہا اسی میں واپسی کا بھی بیان ہے، انہی لفظوں میں کلٌ فی فلک، دائیں سے لکھیں آپ بائیں سے لکھیں، وہی لفظ رہیں گے، بدلیں گے نہیں۔ جانے کا بھی بیان ہے، آنے کا بھی بیان ہے۔ اس طرح بھی دیکھیں مسئلے حل کیے سمجھنے والوں نے، اور آج تک کتنی باتیں ہیں جو لوگ اس میں غور کر کے معلوم کر رہے ہیں، پانی کے حوالے سے، زمین کے حوالے سے، کائنات کے حوالے سے۔ امریکہ والے چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ پہنچ کر چاند کو سمجھے نہیں ہیں، قرآن پڑھیں گے آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی، مگر غور ہی نہ کریں، دھیان ہی نہ دیں، تو پھر یہ ہماری کمزوری۔ تو اس میں نصیحت بھی ہے، ہماری بھلائی بھی ہے، اور اس میں رحمت ہے، یعنی ہم پر مہربانی بھی ہے۔ آپ کو دوسری کوئی ایسے لفظ بتائیں، لوگوں کو پڑھنے مشکل ہو جاتے ہیں، مگر قرآن کو آسان کر دیا گیا، یاد کرنے کے لیے بھی پڑھنے کے لیے بھی۔ تو یہ مہربانی ہے یا نہیں؟ اور میں نے کہا نا پہلے معجزات کا تذکرہ، حضرت موسیٰ کا تذکرہ کہ وہ لاٹھی مارتے تھے، پتھر پہ چشمے جاری ہوتے تھے، بہت بڑی بات۔ اپنا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے، چاند کی طرح چمکتا تھا، بڑی بات ہے۔ مانتے ہیں معجزات کو، مانتے ہیں، مگر وہ ذکر ہے، صرف واقعات کا تذکرہ۔ قرآن تو جیتا جاگتا معجزہ موجود ہے، سامنے ہے، غور کریں اس میں تدبر کریں، اس میں دھیان۔ کتنے لوگ ہیں انہوں نے عمریں لگا دی، کچھ نے صرف پڑھنے میں لگا دی، کچھ نے سمجھنے میں لگا دی، کتنے اچھے ہیں وہ جنہوں نے عمل میں لگا دی۔ تو قرآن اللہ کا کلام، تو ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے۔ اور فرمایا میرے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ کافی ہے، بس ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، رب تعالی کی توحید کے گواہ، اور حضور یعنی اللہ تعالی کی توحید کے گواہ ہیں حضور، اور حضور کی نبوت کا گواہ ہے اللہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ کیا مطلب؟ محبت کی بات سن لیں، اللہ نے گویا کیا فرمایا، پیارے تو لا الہ الا اللہ کہتا رہو، میں محمد الرسول اللہ کہتا رہوں، تو میری توحید کا ذکر کرتا رہو، میں تیری رسالت کا ذکر کرتا رہوں۔
یہ پیار کی بات میں نے آپ کو سنائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کوئی نہ مانے، کوئی نہ مانے تو وہ اللہ کا کچھ بگاڑے گا؟ نبی پاک کا کچھ بگاڑے گا؟ اپنا ہی بگاڑے گا. جو اللہ کی توحید نہ مانے اللہ کا کچھ بگاڑے گا؟ اونچی. تو اللہ نے فرمایا پیارے تو میرا گواہ میں تیرا گواہ، تو میرا ذکر کرتا رہو میں تیرا ذکر. کوئی اور مانے نہ مانے اپنے بھلے برے کو، جس کا جو چاہتا ہے اپنی بھلائی مان لے، جو نہیں چاہتا وہ اپنا نقصان کرے گا. اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ یہاں سن لیجئے کہ تا قیامت علماء، صالحین، اللہ والے نیک لوگوں کی گواہی دینا، یہ سب کی گواہی اسی طرح معجزات کا حضور سے ظاہر ہونا. یعنی آج بھی جو گواہی دے رہے ہیں علماء دے رہے ہیں، ایمان والے دے رہے ہیں، تو یہ ہم لوگوں کا گواہی دینا، ہمیں سرٹیفکیٹ ملنا ہے کہ تم ایمان والے ہو گئے. ہم اگر گواہی دے رہے ہیں اللہ کی رسول کی تو یہ ہم پر مہربانی، ہمیں سند مل رہی ہے مومن ہونے کی، اور اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ جنت مل رہی ہے، انعام مل رہا ہے کہ مانو گے تو کامیاب ہوگے، نہیں مانو گے تو کامیاب نہیں.